انجمن اتحاد بلوچاں بنی تھی پہلی، میر یوسف علی مکسی صاحب نے اور عبدالعزیز کرد صاحب نے بنائی تھی۔ جو لوگ بلوچستان کی سیاسی تحریکوں پر نظر رکھتے ہیں وہ ان جو میں نے دو نام لیے ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی آواز کہاں جا کے بلند کرتے تھے؟ لاہور میں۔ لاہور کے جو اخبارات تھے، ہمدرد تھا، انقلاب تھا، زمیندار تھا، یہ ان اخباروں میں جا کے لکھتے تھے، اور پھر اس کی ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تھی۔ یوسف علی مکسی صاحب نے فریاد بلوچستان کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا تو ان کو آئے تو کلات ریاست جو ہے اس نے گرفتار کر لیا، اور جو شاہی جرگہ اس نے ان کو سزا سنائی۔ اسی طرح عبدالعزیز کرد صاحب تھے، انہوں نے لکھا لاہور کے اخباروں میں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عبدالصمد خان اچکزئی صاحب جو کہ بڑے ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں، وہ جو ہیں ایک اخبار نکالتے تھے استقلال، اس کا بھی ڈیکلریشن انہوں نے لاہور سے جا کے لیا تھا، اور وہ ان کے بڑے قریب تھے یوسف مکسی صاحب کے اور عبدالعزیز کرد صاحب کے۔ ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور بلوچستان، ڈاکٹر انعام اللہ کوثر صاحب کی یہ کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے عبدالعزیز کرد صاحب کا ایک پورا آرٹیکل جو ہے وہ ریپروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ 30 مئی 1938 کو روزنامہ احسان لاہور میں شائع ہوا تھا، اور میر عبدالعزیز کرد صاحب یہ ان کا آرٹیکل ہے، اور یہ آرٹیکل پتہ ہے کیا ہے کہ ان کی علامہ اقبال سے لاہور میں 1933 میں ملاقات ہوئی تھی۔ 1933 میں ان کی علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے جا کے علامہ اقبال کو بلوچستان کے مسائل بتائے، اور ان کو بتایا جی کہ بلوچستان میں کیا مسائل ہیں اور وہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے، اور اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بلوچستان کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کر رہی ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں کچھ ریزولوشن بھی پاس کیے ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے کہا میں نے روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر کو بھی کہہ دیا ہے، وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کے بیانات چھاپیں گے، آپ کے آرٹیکل چھاپیں گے۔ اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے خود بلوچستان کا سفر بھی کیا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں عبدالعزیز کرد صاحب، ایک پکا بلوچ مرنے سے کبھی خوف نہیں کھاتا، مگر نقص صرف یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو ان کی شجاعت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرے وہ آپس میں کٹ مار کر کمزور ہو رہے ہیں۔ تو یعنی کہ علامہ اقبال کے پاس جاتے تھے یہ سارے، اور جو عبدالعزیز کرد صاحب ہیں انہوں نے اس بارے میں پھر جب علامہ اقبال کی وفات ہوگی تو یہ آرٹیکل لکھا۔ اچھا، اس کے علاوہ زمیندار اخبار نکلتا تھا لاہور سے مولانا ظفر علی خان کا، تو مولانا ظفر علی خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، بلکہ ان کے حق میں وہ اپنے اخبار میں نظمیں چھاپتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کا ایک مجموعہ ہے نگارستان، اس میں ایک نظم ہے انقلاب بلوچستان، یہ 9 فروری 1934 کو یہ نظم جو ہے وہ شائع ہوئی ہے زمیندار میں۔ ملت کو ہو نوید کے افغان کی طرح، بخشی گئی بلوچ کو بھی زندگی نئی، آیا ہے انقلاب سواد کلات میں، یہ موج رنگ رنگ ادھر بھی چلی گئی، عبدالعزیز کرد پر ایوبیوں کو فخر، عبدالصمد کی ذات پہ نازاں اچکزئی۔ تو پھر ایک اور جگہ پہ مولانا ظفر علی خان صاحب نے ایک اور نظم لکھی ہے، اس کا عنوان ہے مجاہدین بلوچستان، اور اس میں بھی کرد کا بھی ذکر ہے، اچکزئی کا بھی ذکر ہے۔ اسلام کی عزت پر سو جان سے قربان ہے، ملت کو نہ بھولے گا احسان بلوچستان۔ تو مردان مجاہد ہیں کردان بلوچستان، دبتے نہیں باطل سے شیران بلوچستان۔ تو یہ لاہور کے جو اخبار تھے ان میں یہ سب کچھ شائع ہو رہا تھا۔ یہ لنک ہے، میں آپ کو لنک بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا پنجاب کے ساتھ اور خاص طور پہ لاہور کے ساتھ لنک کیا ہے، اور اس بارے میں یہ ایک اور کتاب ہے ان سرچ آف سولوشنز اینڈ آٹو بایوگرافی آف میر غوث بخش بزنجو۔ یہ میر غوث بخش بزنجو صاحب کی آٹو بایوگرافی ہے، یہ انگریزی میں شائع ہوئی تھی کچھ سال پہلے، پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا تھا۔ یہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو یوسف مکسی صاحب ہیں ان کا ایک آرٹیکل فریاد بلوچستان 17 نومبر 1929 کو لاہور کے اخبار ہمدرد میں شائع ہوا، اور اس پہ جو اسٹیٹ آف کلات کے پرائم منسٹر تھے سر شمس شاہ وہ بڑے ناراض ہو گئے، اور پھر یوسف مکسی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا،
اور اس کے بعد پھر جو میر عبدالعزیز کرد صاحب ہیں، ملک فیض محمد یوسف زئی، محمد حسین انکا، نسیم تالوی، عبد الکریم شورش، میر محمد اعظم شیروانی، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور پھر شاہی جرگہ سے ان کو سزا دلوائی گئی۔ اور عبدالصمد اچکزئی صاحب کا بھی بزنجو صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ریاست کا لات ہے اس نے کارروائی کی تھی۔ تو یہ ساری میں آپ کو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ گواہی کون دے رہے ہیں۔ غوث بخش بزنجو صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ پنجاب کے اخباروں میں جو ہے عبدالعزیز کرد صاحب اور یوسف علی مکسی صاحب کے آرٹیکل چھپتے تھے بلوچستان کے مسائل کے بارے میں، کیونکہ وہاں پہ تو پابندیاں تھیں، وہاں پہ تو نہیں شائع ہو سکتا تھا کچھ بھی۔ تو اچھا پھر آ گیا جی 1947۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان پاکستان میں کیسے شامل ہوا، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ہمارے بزرگوں کا بھی تعلق ہے بلوچستان سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کے ایک بہت بڑے محترم رہنما تھے سید علی شاہ گیلانی صاحب۔ تو سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ مشرف صاحب کو فاٹا میں اور بلوچستان میں فوجی آپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ تو مشرف صاحب ان سے بڑے ناراض ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ٹیلی فون پہ میں نے بھی پوچھا گیلانی صاحب کو کہ یہ آپ کی مشرف صاحب سے کیا لڑائی ہے، تو انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ تم فاٹا اور بلوچستان پہ نہ بولو۔ تو اس کے بعد گیلانی صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی جو کشمیر کے مسلمان ہیں وہ تو قبائلی پختونوں کو اور جو بلوچ ہیں اور بہت سے جو پنجاب سے لوگ آئے تھے 1947 میں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہم انہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ صرف قبائلی پختون ہماری مدد کے لیے نہیں آئے تھے 1947 میں، بلوچستان سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے۔ آپ کو احمد فراز صاحب کو تو پتہ ہے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے 1947 میں کشمیر میں جا کے لڑائی میں خود حصہ لیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے ایک شاعر تھے اور ان کا نام تھا کمال الدین شیرانی صاحب، یہ بھی خود کوئٹہ سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے کشمیر کی جو لڑائی ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ اور اس کا ذکر کیا ہے بلوچستان کے بہت بڑے ایک ترقی پسند شاعر اور ادیب ہیں عبداللہ جان جمال دینی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے لٹ خانہ، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو کمال الدین شیرانی صاحب ہیں یہ بھی کشمیر میں جہاد کے لیے گئے تھے، اور اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ان کے سمیت عبدالعزیز کرد صاحب اور عبدالصمد خان اچکزئی صاحب، ان کا علامہ اقبال کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں